یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں ایک گنج کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گنج تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گنج ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سو کیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا، دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا،
کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا،
ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَوًا بِجَانِبِهِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔
उलमा किराम ने लिखा है, तारीख शाहिद है। हजरत साद ने यह जवाब नहीं दिया कि भाई वो नबी थे, मैं उम्मती हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। दरिया के किनारे पर खड़े हो गए हजरत साद, आवाज लगाई, या अय्युहल बहर, ओ दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और दीन की इशाअत के लिए जा रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए चले हैं। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले हैं, तेरा नाम बुलंद करने चले हैं, कुफर को मिटाने चले हैं, शिर्क को मिटाने चले हैं, तेरी तौहीद का झंडा बुलंद करने चले हैं। में सड़कें बन गई, अकल नहीं मानती मेरी तेरी, दरिया में सड़कें बन गई। सहाबा किराम जो पार गुजरे, यहां तक लिखा है इब्न हशाम ने, किसी सहाबी के घोड़े के पैर को पानी ना लगा। और जब पार गुजर गए, एक बूढ़े सहाबी को हजरत साद अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, परले किनारे पर बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया, मा तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, तू क्यों रोया, तुझे क्या तकलीफ हुई, तेरा क्या नुकसान हुआ? सहाबी कहता, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या? कहने लगा, मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक दिया था, मेरे पास था, इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया, और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता, मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला, और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हुण जो तुसां हज़रात दे विच उत्थां कोई होवे आ ना, तो आखे, ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहु मिठा है, सबर चंगी से, जितने ध्याड़े तेरे नसीबा विच है तू वरत्या, हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया, और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया, और दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जल्दी वापिस कर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के, काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा, तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूज़ी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाएं। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों,
او چیتو، او جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں، او سانپوں،